ریل گاڑی اپنی منزل پر بڑی تیزی سے رواں تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے مسافروں نے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رکھے تھے۔ رات گہری تھی اور سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عرفان اس سرد رات میں اپنے خیالات میں الجھا ہوا منزل مقصود کی جانب گامزن تھا۔ آج اسے رہ کر اپنی بوڑھی ماں کا خیال آ رہا تھا، جس سے وہ روتا ہوا چھوڑ کر کام کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ وہ ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ اسکول سے گھر آیا تو ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کا باپ ان ماں بیٹے کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ عرفان کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ خود اس کی حالت بھی ماں سے مختلف نہ تھی۔ اسے اپنے باپ کے مرنے کا بے حد دکھ تھا، مگر صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، کیونکہ جس گھر میں کمانے والا کوئی نہ ہو تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ عرفان ایک باضمیر نوجوان تھا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کے ہوتے ہوئے بات فاقوں تک پہنچے۔ اس نے اپنے شہر میں کام کی تلاش شروع کر دی، لیکن ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اپنی ماں سے دوسرے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور اب وہ دوسرے شہر جا رہا تھا۔ ٹکٹ دکھاؤ۔ ٹکٹ چکر کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا۔ ٹکٹ دیکھ کر ٹکٹ چکر آگے بڑھ گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسٹیشن آ گیا اور عرفان ریل سے اتر گیا۔ اچانک ہوا کی ایک تیز جھونکے سے وہ کانپ کر رہ گیا۔ ابھی رات کافی باقی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہیں صبح تک اسٹیشن پر سویا جائے۔ ابھی وہ مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پرس پر پڑی۔ اس نے پرس اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ پرس کے اندر کافی سارے پیسے تھے اور ایک شناختی کارڈ بھی تھا۔ اس نے شناختی کارڈ پر ایڈریس پڑھا۔ وہ قریبی شہر کا تھا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ یہ پیسوں کا پرس اس کے اصل مالک تک پہنچائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اس شہر جانے والی گاڑی میں سوار تھا۔ وہ بہت جلد اس شہر پہنچ گیا اور وہ مکان تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جدید طرز کے بہترین مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بیل بجائی اور ایک نوجوان باہر آیا۔ اس نے نوجوان سے ہاتھ ملایا، پھر جیب سے شناختی کارڈ نکال کر دیکھا۔ شناختی کارڈ پر اس نوجوان کی تصویر تھی۔ عرفان نے اس نوجوان کو ساری صورتحال بتائی اور اس کے پیسے اور شناختی کارڈ اس کو دیا۔ وہ شخص عرفان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا اور عرفان کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا۔ اس شخص نے اس کی خوب خاطر مداحت کی اور دوسرے شہر آنے کی وجہ پوچھی۔ عرفان نے کہا کہ وہ دوسرے شہر ملازمت کی تلاش میں آیا ہے۔ وہ شخص ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ اس شخص نے عرفان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی فیکٹری میں ملازم رکھ لیا۔ وہ ایمانداری کی وجہ سے بہت جلد اس کی مشکلات حل ہو گئی۔